السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہمارا سبق ہے تیسرے پارے کا چوتھا رکوع، آیت نمبر 266۔ آج ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو دوستو، پڑھنے سے پہلے آپ لوگ میری بات سنیں غور سے۔ پہلے آپ لوگ جو ہے میں اچھے سے پڑھ لوں، آپ غور سے سنیں، ایک ایک حرف پر آپ دھیان دیں کہ کون سے حرف کو میں کس طرح ادا کر رہا ہوں، کہاں سے ادا کر رہا ہوں، کون سا میں نرمی سے ادا کر رہا ہوں، کون سا حرف میں سختی سے ادا کر رہا ہوں، اور کون سا حرف میں کتنا کھینچ رہا ہوں۔ آپ ایک ایک چیز پر غور کریں، اس کے بعد آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد پڑھیں ویڈیو کو روک روک کر، جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ آپ اگر ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں پڑھیں، اور اگر روک روک کر پڑھ سکتے ہیں تو روک روک کر پڑھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ میم مشدد ہے اور یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اور یہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل کریں گے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ۔ یہاں پر سواد بنا چھوٹا سا تو یہ ہے وقف، اور یہاں ہے وقف مرخص، تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، اور جب وقف کریں گے تو جو زیر ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ۔ اب یہاں پر غور کریں آپ، یہ جو ہے واو اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ جو میم پیش ہے، میم پیش مو، اس کو جو ہے ہم اس لام سے ملا کر پڑھیں گے، میم لام پیش مل۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر کریں گے اخفاء شفوی، یعنی کہ ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہاں پر وقف ہے، آیت مکمل ہو گئی، تو جو ہم نے یہاں پر وقف کیا تو اس دو پیش کو ہم ساکن کر دیں گے، اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد یہاں پر جب ساکن آئے گا یعنی جزم آئے گا تو یہاں پر مد عارض کریں گے، یعنی کھینچ کر روکیں گے۔ غنی حمید، اس طرح سے۔ الشیطان یعدکم الفقر، دیکھیں یعدکم الفقر، یہاں پر وقف نہیں ہے لیکن ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی تو اس ہم زبر کو ساکن کریں گے فقر، اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ یہاں پر وقف ہے تو ہمیں یہاں اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے خیرن، یہاں پر تنوین کے بعد جو ہے کاف ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے، اور یہ خا حروف مشتعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے، خیرن کثیرا، اور یہاں پر یہ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم وقف مطلق ہے، رکیں گے تو اس دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے کثیرا۔ اور آپ یہاں پر غور کریں، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یؤت الحکمت وما یذکر
إلا أولو الألباب. یہاں پر آپ غور کریں، یہاں پر ذال مشدد ہے اور کاف مشدد ہے. ان دونوں حرف کو ہم دو بار پڑھیں گے. دیکھیے ید، یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، ید ذک کاف زبر کا، ید ذک کا. بعض لوگ اس کو غلطی سے یزکا پڑھتے ہیں، یزکا، تو یہ ذال کو پڑھتے ہیں ایک ہی بار. تو آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی ہے. آپ کو جہاں بھی مشدد حرف نظر آئے اس کو پڑھنا ہے دو بار. اس کو پڑھیں گے یذکروا الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقہ. یہاں پر آپ غور کریں، نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے اور یہاں قاف میں قلقلہ کریں گے. انفق، اور یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کریں گے. وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. دیکھیں یہاں پر ضا ہے، اس کو للظا اس طرح نرمی سے ادا کیجیے گا. بعض لوگ اس کو زا سے پڑھتے ہیں للظالمین، یہ غلط ہے. اور بعض لوگ اس کو جیم سے پڑھتے ہیں للجالمین، یہ بھی غلط ہے. آپ سنیں غور سے. وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. یہاں پر دیکھیں یہ واو اور یہ الف لام نہیں پڑھیں گے. یہ دال کو ہم یہاں صاد سے ملائیں گے، دال صاد پیش دس. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. یہاں وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں رکیں گے تو اس زبر کو ساکن کریں گے تو اس کو پڑھیں گے ہی. اب یہاں سے پڑھیں گے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. यहाँ पर देखिए हमारा 5 रुकू मुकम्मल हो गया और ये हमारा यहाँ पर लिखा है रुबा. इसका मतलब ये होता है कि आपने चौथे पारे का चौथाई हिस्सा यानी कि पाव, इसको आम ज़बान में कहते हैं पाव पारा, हम पढ़ चुके अल्हम्दुलिल्लाह. आज हम ये तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे. जब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए. अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.